یہ ہے لاس اینجلس، آئیکونک سپر سٹارز، ماڈلز، ایکٹرز اور ارب پتیوں کا شہر۔ ہالی ووڈ کی وجہ سے اس کو دنیائے انٹرٹینمنٹ، فلم اور میوزک کا گلوبل کیپٹل بھی مانا جاتا ہے۔ یہ اس قدر امیر اور مہنگا ہے کہ سوئٹزرلینڈ اور سویڈن جیسے امیر ممالک کی معیشتیں امریکہ کے اس شہر سے چھوٹی ہیں، لیکن بدقسمتی سے 7 جنوری کو لگنے والی آگ نے اس شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اب تک کے نقصان کا اندازہ $300 ارب کا لگایا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے مختلف مقامات پر لگنے والے آگ کے حالیہ واقعات کی۔ اس کو امریکہ کی تاریخ کا مالی لحاظ سے سب سے بڑا قدرتی سانحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب تک تقریباً $300 ارب کے نقصان کا اندازہ ہے۔ یہ رقم کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کا کل GDP صرف $338 ارب ہے۔ 7 جنوری کو مختلف مقامات سے شروع ہونے والی یہ آگ اب تک 40,000 ایکڑ رقبے کو متاثر کر چکی ہے۔ 12,000 سے زیادہ گھر، عمارتیں اور املاک اس کی نظر ہو چکی ہیں۔ اسکول، چرچز، مساجد، پبلک انفراسٹرکچر، میوزیم، نیشنل پارکس وغیرہ سب اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ 25 افراد بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق اپنی جان سے ہاتھ اس سانحے کی وجہ سے دھو چکے ہیں۔ ہالی ووڈ کا علاقہ بھی اس آگ سے متاثر ہوا ہے۔ فلمز کی شوٹنگ، تقریبات وغیرہ بھی متاثر ہوئیں۔ میل گبسن، اینتھنی ہاپکنز اور پیرس ہلٹن جیسے نامور اداکاروں کے گھر بھی اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی تھیں کہ ہالی ووڈ کا مشہور زمانہ آئیکونک سائن، جو ہالی ووڈ کی پہاڑیوں پر 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے نصب ہے، وہ بھی جل چکا ہے، لیکن بعد کی اطلاعات کے مطابق یہ محفوظ رہا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ صرف چند دن کی آگ سے $300 ارب کے لگ بھگ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ دوستو، دراصل امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور کیلیفورنیا اسٹیٹ امریکہ کی سب سے امیر ریاست ہے۔ بلکہ اگر کیلیفورنیا امریکہ کا حصہ نہ ہوتا، ایک الگ ملک ہوتا، تب بھی اس کی معیشت دنیا کی ٹاپ 10 ممالک کی معیشتوں میں شامل ہونا تھی۔ تو ظاہر ہے گھر، پبلک انفراسٹرکچر وغیرہ یہاں پر انتہائی مہنگا ہے۔ لاس اینجلس انتہائی مہنگا شہر ہے۔ اس میں جتنے روپوں کی ایک کافی امیر لوگ پیتے ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک اور شہروں میں اتنی ہی رقم سے کئی افراد کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے لیے آگ کوئی نئی بات نہیں۔ یہاں کی آب و ہوا اور موسم آگ کے لیے سازگار ہے اور بڑے بڑے آگ کے واقعات یہاں پر آئے روز ہوتے رہتے ہیں، جو لاکھوں ایکڑ اراضی اور جنگلات وغیرہ کو متاثر کرتی ہیں۔ 2018 میں بھی کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ سے اس سے بھی زیادہ علاقہ متاثر ہوا تھا اور ہلاکتیں بھی کہیں زیادہ ہوئی تھیں، لیکن مالی نقصان کے اعتبار سے حالیہ آگ نے کہیں زیادہ نقصان کیا ہے۔ یہ آگ آخر کیسے لگی، اس پر ابھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں، لیکن کئی مہینوں کی خشک سالی، 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے اس آگ کو انتہائی برق رفتاری سے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے اپنا سامان تک نکالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سڑکیں بلاک ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو پیدل ہی محفوظ مقامات پر پناہ لینی پڑی۔ زیادہ تر گاڑیاں آگ کی نظر ہو گئیں، جو نہیں ہوئیں وہ بھی جلدی سے آفت زدہ علاقے سے نکلنے کی کوشش میں آگ میں پھنسی ہوئی دوسری گاڑیوں کی وجہ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور بالآخر وہ بھی آگ کی نظر ہو گئیں۔ کیلیفورنیا، لاس اینجلس کاؤنٹی اور امریکہ کی وفاقی حکومت نے ہر ممکن اقدامات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس قدر بڑے پیمانے پر لگی ہوئی آگ، وہ بھی رہائشی علاقے میں، اس پر قابو پانا یقیناً انسانی اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ ناقدین تنقید کر رہے ہیں کہ اسی علاقے میں واقع پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ سینٹا ینز ریزرویئر، جس کی کیپیسٹی 117 ملین گیلن پانی کی ہے، جو کہ نہ صرف علاقے کی گھریلو ضروریات کے لیے پانی فراہم کیا کرتا تھا، بلکہ آگ لگنے کی صورت میں بھی فائر فائٹرز کو پانی مہیا یہاں سے ہوتا تھا۔
1 سال سے یہ خالی پڑا ہوا تھا۔ دراصل 1 برس قبل مقامی حکومت نے اس کے کور کو مرمت کرنے کے لیے خالی کروایا تھا اور بدقسمتی سے اس کی ریپیئر نہیں ہو سکی اور یہ ذخیرہ ابھی تک خالی ہی تھا۔ اسی طرح مقامی افراد اور میڈیا کی طرف سے ریزنک فیملی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریزنک فیملی کیلیفورنیا کے واٹر لارڈز کہلاتے ہیں اور پوری اسٹیٹ کے کل پانی میں سے بڑے حصے کی ملکیت انہی کے پاس ہے۔ 500 ارب گیلن واٹر کیلیفورنیا اسٹیٹ میں اس فیملی کی ملکیت میں ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے درست سنا، امریکہ میں پانی بھی پرائیویٹ اونرشپ میں ہے، جس کو یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنے زرعی مقاصد وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں یا بیچ بھی سکتی ہیں۔ ریزنکس پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی کمپنیز زیادہ تر پانی اپنے فارمز کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھیں اور آگ بجھانے کے لیے بھی مطلوبہ مقدار میں پانی میسر تک نہیں تھا۔ اس بات میں کس قدر صداقت ہے، یہ بات تو انویسٹیگیشنز مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکے گی۔ امریکی حکام نے ہنگامی طور پر امریکہ کی دوسری ریاستوں سے بھی فائر فائٹرز کو اس آگ پر قابو پانے کے لیے طلب کر لیا تھا۔ میکسیکو سے بھی آگ پر قابو پانے کے لیے لاس اینجلس فائر فائٹرز پہنچے اور صورتحال اس قدر اندوہناک تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کیلیفورنیا کی جیلوں سے قیدیوں کو بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کرنا پڑا۔ حد تو یہ تھی کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی فائر فائٹرز بھیجنے کی آفر امریکہ کو کر ڈالی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیلیفورنیا میں کئی انشورنس کمپنیز نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران مزید نئی انشورنس پالیسیز لینا اور پرانے کلائنٹس کی انشورنس کو رینیو کرنا بند کر دیا تھا۔ کچھ کمپنیز نے تو یہاں پر اپنے آپریشنز مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ ان کمپنیز کو اندازہ تھا کہ کوئی بڑی مصیبت یا آفت اگر اس علاقے پر آ گئی، جو کہ پہلے ہی سے ہر سال بڑی آگ کے سانحوں کو برداشت کرتا چلا آ رہا ہے، جس کے امکانات ان کے اندازوں کے مطابق تھے، تو یہ کمپنیز مزید نقصان کی تلافی کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، کیونکہ مالی طور پر کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر وغیرہ اس علاقے میں اس قدر مہنگا ہے کہ نقصان کی تلافی کرنا ان کمپنیز کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ ان کارپوریٹ کمپنیز نے صحیح وقت پر درست اندازہ لگا کر اور درست فیصلہ کر کے خود کو تو مزید نقصان سے بچا لیا، لیکن شہریوں کو آفت اور حکومت کے رحم و کرم پر ظاہر ہے چھوڑ دیا گیا۔ انشورنس کمپنیز کا کہنا تھا کہ انہیں گزشتہ کئی برسوں سے کیلیفورنیا کے غیر معمولی حالات اور مسلسل لگنے والے آگ کے واقعات کی وجہ سے بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ اسی لیے اکثر کمپنیز نے کیلیفورنیا میں اپنے آپریشنز محدود یا ختم کر دیے تھے۔ جو کمپنیز کیلیفورنیا میں اب کام کر رہی تھیں، ان کمپنیز نے بھی انشورنس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ پچھلے 1 سے 2 برس میں کر ڈالا تھا، جو کہ عام صارفین کی پہنچ سے اب باہر تھا۔ کیلیفورنیا کی حکومت کے انشورنس کمپنی سے اس معاملے پر مذاکرات ابھی جاری تھے۔ اس حالیہ آفت سے باقی بچ جانے والی انشورنس کمپنیز کا دیوالیہ ہو جانا بھی ایک یقینی سی بات لگ رہی ہے۔ انشورنس کمپنیز کے معاملات کو صحیح طریقے سے اور بر وقت ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسوم اس وقت تنقید کی زد میں ہیں، کیونکہ انشورنس کمپنیز نے حالیہ برسوں میں کیلیفورنیا میں ہونے والے نقصانات کی وجہ سے اپنے پرانے صارفین کی انشورنس پریمیمز میں بھی کئی گنا تک اضافہ حالیہ عرصے میں کیا تھا، جو کہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے ادا کرنا ممکن نہیں تھا، اور جو لوگ نئے زیادہ پریمیم ادا نہیں کر پائے تھے، ان کی انشورنس پالیسیز کمپنیز نے ظاہر ہے ختم کر دی تھیں۔ گورنر کیلیفورنیا ایک ڈیموکریٹ ہیں اور ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اقتدار میں آنے ہی والے ہیں، اقتدار میں آ کر ان کے خلاف اس مبینہ بد انتظامی پر کیا ایکشن لیتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ منظر ہوگا۔ دوستو، یہ سانحہ امریکہ کی تاریخ کا مالی اعتبار سے سب سے بڑا قدرتی سانحہ ہے۔ 2005 کے کیترینا ہریکین سے بھی بڑا۔ لاس اینجلس کے مہنگے اور مشہور شہر میں 5 سے 6 مختلف مقامات پر لگی ہوئی یہ آگ بعض مقامات پر ابھی بھی جاری ہے اور اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس سانحے سے اب تک جتنی جانیں جا چکی ہیں یا جتنا نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے، اس کا اس سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ ظاہر ہے اصل نقصان کا تخمینہ تو اس سانحے سے مکمل طور پر نبٹ لینے کے بعد ہی امریکی حکومت یا ماہرین کی طرف سے سامنے آئے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں لاس اینجلس کے شہری جن کی لاکھوں ڈالرز کی املاک جل کر تباہ ہو چکی ہیں، اور ان کے نقصانات کی تلافی امریکی حکومت یا انشورنس کمپنیز کیسے کرتی ہیں۔
اگر آپ انسانی تاریخ میں آگ لگنے کے ایک اور تاریخی واقعے دی گریٹ لندن فائر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔